إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیو اور دوستو، ادھار اور قرض کے فضائل و مسائل کے ضمن میں بات چل رہی تھی، تو بات یہاں پہنچی تھی کہ قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے، جیسا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے ادھار دینا، اس کا بھی اجر و ثواب صدقہ کی مانند ہے۔ لیکن بعض احادیث میں اس کو نصف صدقہ کہا گیا ہے، اور جو آج ہم احادیث بیان کریں گے اس کو مکمل صدقہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کی علت اور سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ امام طبرانی اور بہقی نے حسن سند کے ساتھ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داخل رجل الجنت، ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا گیا، فرآ مکتوبا علی بابہا، تو اس نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالھا،
والقرض ب18 کہ صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر 10 گنا ہے، اور ادھار اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یعنی صدقہ سے بھی اس حدیث میں اجر و ثواب کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی علت اور سبب دوسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جو کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من انذر معسرا فلہ لکل یوم مثلہ صدقہ، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اس کے لیے آسانی، تو اس کے لیے ہر دن اس قرض کی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ بھائی اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور قرض والا شخص اس کو بعین ہی صدقہ کرنے کے یا اس سے ڈبل صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ پہلے تو آپ نے یہ بات بیان کی تھی کہ صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور آج آپ نے یہ کہا ہے کہ صدقہ کرنے سے ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہو بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین، کہ آدمی کو صدقہ کرنے کے برابر جو اجر و ثواب ملتا ہے ہر دن، تو وہ قرض وقت مقررہ تک جو دیا ہوا ہے اس وقت تک اس کو یہ اجر و ثواب صدقہ کرنے کے برابر ملتا رہتا۔ فَإِذَا أَحَلَّ الدَّيْنَ فَأَنذَرَهُ فَلَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ۔ اب وقت مقررہ تو گزر گیا، اب ظاہر بات ہے کہ تقاضا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اب وقت مقررہ کے بعد مقروض آدمی کو مہلت دینا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، میں اس شخص کو ہر دن صدقہ سے ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی ایک تو صدقہ کا اجر و ثواب مل رہا ہے اس کو، اور دوسرا آسانی کرنے کا، اس کو مہلت دینے کا، سہولت دینے کا اجر و ثواب۔ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر دین کی جو وضاحت کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو ہر حال میں نیکی سے محروم نہیں رکھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس کا شکر بجا لاتا ہے، تب بھی اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، کسی مشکل مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر حال میں مومن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور اجر و ثواب بھی حاصل کرتا ہے۔
اسی طرح سے خالی قرض دے کر کے وقت مقررہ تک انتظار کرنا، یہ تو صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب. لیکن اب وقت مقررہ آ گیا ہے، اس آدمی کے پاس دینے کے لیے، ادائیگی کے لیے گنجائش نہیں ہے. اب اس کو مہلت دینا کہ کوئی بات نہیں بھائی، آپ کے اگر حالات ایسے ہیں، آپ پریشان ہیں، کسی مصیبت میں گھر گئے ہیں، کوئی معاملات آپ کے خراب ہو گئے ہیں، تو لہذا آپ جب سہولت ہو تھوڑے تھوڑے کر کے یا بعد میں جیسے آپ کو آسانی ہو کچھ اور وقت اور مہلت لے لو. یہ اصل میں ایثار اور قربانی ہے. اس ایثار اور قربانی کے بدلے میں اس کو اضافی صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے. اس ایثار اور قربانی اور دوسری طرف سود کا جو سسٹم اور نظام ہے، اس میں استحصال ہوتا ہے کہ جی آپ اگر 3 ماہ گزر گئے ہیں، اب پیسے واپس نہیں کریں گے وقت مقررہ پر، تو اب آپ کو اتنے زیادہ پیسے اور ملا کر کے سود کے ساتھ ادا کرنے. اگر وہ وقت بھی گزر جاتا ہے تو مزید اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے. تو یوں سود جب وہ سود در سود بنتا چلا جاتا ہے اور اس آدمی کی اس لعنت سے جان بھی نہیں چھوٹتی ہے، مجرم اور گناہگار بھی ہوتا ہے اور بوجھ تلے بھی دبتا چلا جاتا ہے. یہاں معاملہ کہ اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور اس کی تنگی، اس کی تکلیف اور پریشانی میں اس کا حصے دار بنتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے. یہ ہمدردی خیر خواہی کے جذبات کی بنیاد پر، ایثار اور قربانی کی بنیاد پر جو اسے مہلت دی جاتی ہے، اس کا بھی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. یہ چیزیں سوچنے کے سمجھنے کے لائق ہیں. اگر ہمیں دین اسلام کی حقیقت کی سمجھ آ جائے تو یقین مانیے کہ ہم سب لوگ اس دنیا میں بڑے خوش و خرم ہو کر کے رہیں. یہ جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رگڑے جھگڑے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں شریعت کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوئی. شریعت کے مطابق عمل کریں تو معاملہ ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ آگے انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت تذکرہ آئے گا صحابہ کرام کا، ہمارے اسلاف کا، کہ جنہوں نے ایسی مثالیں قائم کی. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من منح منیتا ورقا او ذهبا او سقا لبنا او ہدا زقاقا فهو كعدل رقبت. جس شخص نے کسی کو سونا یا چاندی ادھار دیا یا دودھ پلایا، کہ دودھ والا جانور کسی آدمی کو ادھار دے دیا کہ بھئی آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ، دودھ پیو، خود بھی بچوں کو بھی پلاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یا کسی بھٹکے ہوئے نابینے کو، اندھے کو راستہ دکھا دیا، صحیح راستے کی رہنمائی کر دی. فرمایا تو وہ شخص ایسے ہے جیسا کہ غلام یا لونڈی آزاد کرنے والا. اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ غلام اور لونڈی کا آزاد کرنا اتنا بڑا جو ثواب ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو کوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا علم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. صرف ایک صورت بتائی کہ اس کا والد کسی کا غلام ہو تو وہ اپنے والد کو خرید کر کے آزاد کر دے. یہ ایک ہی صورت بتائی گئی ہے کہ والد کے احسانات کا بدلہ ادا ہو سکے. اندازہ لگائیں کتنا عظیم اجر و ثواب ہے.
دوسری ایک روایت صحیح بخاری کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کوئی غلام یا لونڈی آزاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر عضو کو اس کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ کو بھی آزاد کرتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم ہے جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں سونا چاندی کا ذکر کیا گیا، جانور دودھ والا ادھار دینا کہ بھائی آپ اپنی ضرورت پوری کرتے رہو، دودھ پیتے رہو، جب یہ دودھ دینا بند کر دے تو واپس کر دینا، یہ قربانی نہیں ہے۔ کیسی عظیم مثال ہے، اور یہ ہوتا تھا، ایسا کیا جاتا تھا، یہ اسلامی معاشرہ میں یہ ساری مثالیں موجود تھیں۔ اب تو نقد پیسے ادا کر کے دودھ لیتے ہیں تو وہ بھی خالص نہیں ملتا، اور بلکہ بڑے شہروں والے بیچارے ان کو تو دودھ ملتا ہی نہیں ہے، جو دودھ دیا جاتا ہے اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک الگ المیہ ہے ہمارے ملک کا اور ان بے ایمانوں کا۔ یومیہ ہزاروں ٹن جعلی دودھ بنتا ہے جس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا، اور بڑے شہروں میں فروخت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں یہ دین اسلام کی تعلیمات اور کہاں یہ ہمارے رویے دین اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے۔ جب ہمدردی اور خیرخواہی ہوگی ایک دوسرے کے لیے، جانور دودھ والا اس کو دے دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جانوروں میں بڑھوتری نہیں کرے گا، اس کے لیے خیر و برکت نہیں کرے گا؟ ان سب کے لیے اللہ کی ایسی خاص رحمتیں اور فضل و کرم ہوگا کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ قرض والے سے قرض کا مطالبہ کرنا ہے تو اس میں نرمی اختیار کی جائے، اور ناجائز طریقے سے بچنے کا حکم ہے کہ ناجائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ ترغیب ہے، لیکن جو فراڈ کرتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے اور جعلی چیک دے دیتے ہیں، واپس کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، لوگ مجبور اور بے بس ہو کر کے عدالتوں کی طرف یا تھانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بھی چیز آگے چل کر کے زیر بحث آئے گی کہ ان کا کیا علاج ہے شریعت نے، کوئی بتایا یا نہیں بتایا، یہ چیزیں بھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ عبداللہ بن عمر اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب حقا فلیطلب فی عفاف واف، کہ حق کا مطالبہ کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے بچتے ہوئے حق مکمل حاصل ہو یا نامکمل، کہ آپ کو پورا پورا آپ کا حق ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں ہی آپ نے زیادتی سے، ظلم سے، ناجائز طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی۔ آپ کہیں گے میرا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اصل میں اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں آپ کو حاصل ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، وہ ویسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ تعلیم دی، ترغیب دی کہ انسان کو ایسے رویے اختیار کرنے چاہیے جن رویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر معاملہ میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سارے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ تقاضا میں آسانی یہ مومنین کی صفات ہے، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل المؤمنین رجل سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء. یہ معجم الاوسط طبرانی کی روایت ہے، سند اس کی حسن ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے کہ جو سودا بیچنے میں بھی نرمی کرتا ہے، سہولت دیتا ہے، اور سودا خریدنے میں بھی سہولت دیتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، اور قرض کی ادائیگی میں بھی اچھا معاملہ اختیار کرتا ہے، اور قرض کا مطالبہ کرنے میں بھی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے. یعنی تمام امور اور معاملات میں وہ نرمی اور سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے. اب جو شخص بھی یہ سہولت دیتا ہے یا دے گا اس کو سب سے بہترین ایمان والا قرار دیا گیا. آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہم سب سے بہترین ایمان والے بننا چاہتے ہیں یا سب سے ادنا درجے والے بننا چاہتے ہیں یا ناپسندیدہ رویوں والے بننا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں سب سے بہترین ایمان والوں میں شامل ہوں. جب سب سے بہترین ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اسمح یسمح لک، تو آسانی کا، تیرے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے گی. یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ آسانی کریں گے تو ہمارے ساتھ کون آسانی کرے گا؟ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی پیدا کرے گا. اللہ اکبر. ایک روایت سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی پہلے لوگوں میں سے، پہلی امتوں میں سے کسی آدمی کے متعلق. فرمایا غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو بخش دیا. کیوں؟ جب وہ سودا بیچتا تو آسانی پیدا کرتا ہے، جب خریدتا تو اس میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے، اور جب تقاضا کرتا اپنے قرض کا تو اس وقت بھی وہ آسانی اور سہولت کا معاملہ کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا. یہ خبر دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان رویوں کو اختیار کریں، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے رحمت کی دعا کی کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہی نکلے گا کہ آپ پر اللہ رحم کرے گا. اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو گیا پھر دنیا میں کسی اور مہربان کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. کہ جب وہ بیچتا ہے تو اس وقت بھی آسانی کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ خریدتا ہے اس وقت بھی آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اور جب وہ قرض کا تقاضا کرتا ہے تو اس وقت بھی آسانی کا معاملہ کرتا ہے. یعنی ہر معاملہ میں، ہر موقع پر معاملات میں وہ آسانی کو اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے گا. اس حدیث کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ اس میں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر رحم کر دیا. ایک تو ہے نا اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ اس پہ رحم فرمائے، ایک خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر رحم فرما دیا. دونوں معنی ہی اس حدیث میں موجود. اسی طرح سے سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادخل اللہ عز وجل رجلا سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتدیا الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جس نے سودا بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے اور قرض ادا کرتے ہوئے اور قرض کا تقاضا کرتے ہوئے ان تمام مواقع پر آسانی پیدا کی، نرمی اختیار کی، آسانی کا معاملہ کیا. یعنی اگر کسی کو قرض ادا کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، اس میں بھی قرض جو ہے ادا کر کے اس کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے اور اچھے طریقے سے کہ وہ خوش ہو جائے جس سے قرض لیا تھا. یہ سارے لوگ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرض کے معاملہ میں نرمی کرنا، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، مصیبت اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یستجاب دعوته وتنکشف کربته فلیفرج عن معسر، جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، رد نہ جائے اور اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، مسائل پریشانیوں اور تکالیف سے وہ محفوظ ہو جائے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے، اس کے لیے نرمی اختیار کرے، اس کو مہلت دے. اب آپ دیکھیں کہ آپ بظاہر تو پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس وعدہ پر آگے پیمنٹ کرنی ہو یا آپ کو بھی اشد ضرورت ہو. آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے اس پریشانی میں آپ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پریشان حال ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. جو دعا آپ کرتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان ہی آپ کی دعائیں قبول کرتا چلا جائے گا. جیسے جیسے آپ مصائب اور تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اس آدمی کو مہلت دے کے آتے ہیں خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے، چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. آپ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اللہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، کاروباری پریشانی ہے، بچے بیمار ہیں، خاندان میں، برادری میں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، بہت ساری مصیبتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو نرمی اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے آپ کی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دیں. تو لہذا یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے. اب ذرا آئیے کہ یہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے ان احادیث پر عمل بھی کرتے تھے. ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس ان یستظل فی ظل اللہ یوم القیامہ لا رجل انظر معسرا حتی یجد شیئا او تصدق علیہ بما یطلبہ یقول
مالی علیک صدقہ ابتغاء وجہ اللہ ویخرق صحیفتہ۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی عرش کا سایہ نصیب کرے گا، وہ شخص ہے جو تنگ دست کو، مقروض کو مہلت دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی چیز اسے مل گئی، اس نے کچھ دے دی رقم، کچھ آپ کا مال تھوڑا بہت اس نے دے دیا تو آپ نے لے لیا، اور پھر وہ مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا ہے، یہ مطالبہ اس سے کرتا ہے۔ پھر یہ آدمی کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، میرا مال جو بقیہ آپ کے ذمہ ہے، ادھار اور قرض، یہ آپ پر صدقہ ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ کی رضامندی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور جو حساب کتاب لکھا ہوا تھا، جو بل بنے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے پھاڑ دیے کہ لے بھائی اب آپ کا حساب کتاب ختم ہے، آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں۔ تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا، عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ حدیث الموجم الکبرانی، موجم الکبیر طبرانی میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی، اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ربیع بن خراش یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور ایسے عظیم آدمی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف ان کے دو بیٹوں کا متلاشی تھا، ان کے دو بیٹے مل نہیں رہے تھے، بڑی تلاش کی، کسی نے کہا کہ آپ ان بچوں کے والد امام ربیع بن خراش کو بلائیں اور ان سے پوچھیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بول دیں گے، وہ صحیح بتا دیں گے۔ ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ حجاج بن یوسف بہت بڑا سفاک آدمی تھا، معمولی بات پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ آدمی بھیجے، ان کو پکڑ کے لے آئے۔ اب سچ بولنے کا نتیجہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج بن یوسف جیسے سنگ دل سفاک آدمی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کہ امام صاحب نے سچ بولا ہے، اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی، ان کی زندگی کے متعلق نہیں سوچا کہ میرے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سچ بولنے کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہ امام ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی وفات کے بعد، اللہ نے اس کو بلایا، پوچھا ہاں بھی، تو اللہ نے پوچھا تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں مالدار تھا، لوگوں سے اپنے حق کے معاملے میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور قرض کے معاملہ میں جو مطالبہ کرتا تھا خوشحال سے قبول کر لیتا تھا، اور تنگ دستے درگزر کرتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، اسے مہلت دے دیتا تھا، اس پہ کوئی تنگی نہیں کرتا تھا، اس کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے نے سچ بولا اور اس نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے سے تم بھی درگزر کرو۔
یہ میرے بندوں سے درگزر کرتا رہا، تم میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ اور ایک روایت میں ہے فغفر لہ، کہ اس کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے قرض لینا تھا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے، اس کے متعلق معلوم کیا، تو وہ چھپ گیا گھر میں، باہر نہیں آ رہا۔ بہرحال انہوں نے اس کو بلوایا۔ جب وہ باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں آپ سے سچ بولوں گا، سچی بات یہ ہے کہ میں آپ سے اس لیے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، چھپ گیا کہ میں جو بات آپ سے کہوں گا وہ کہہ کر کے جھوٹ بولوں گا، اور جو وعدہ کروں گا وہ وعدہ خلافی کروں گا۔ میں اس لیے چھپ گیا، نہ آپ کے سامنے جھوٹ بولوں نہ جھوٹا وعدہ کروں، کہ میں تنگ دست آدمی ہوں، مجبور اور بے بس ہوں، لہذا میں نے چاہا کہ آپ سے چھپ جاؤں، ملاقات ہی نہ ہو، تو اس گناہ سے میں بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں۔ انہوں نے اس سے قسم لی کہ تو قسم کھا کر کے کہہ کہ واقعتاً تو تنگ دست ہے، تو مجبور ہے، بے بس ہے۔ اس نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر کے اس نے کہا کہ واقعتاً میں تنگ دست ہوں اور میں قرض ادا کرنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو حدیث سنائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا او ودا له انجاه الله من قرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن کی مصیبتوں، تکالیف اور پریشانیوں سے نجات دی۔ یہ حدیث سنا کر کے اس کو قرض معاف کر دی۔ اس روایت کو امام بغوی نے شرح السنہ میں حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اسے یاد رکھتے تھے، اور پھر اسے بیان کرتے تھے، اور بیان کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے، عمل کرتے تھے۔ یہ ان کا رویہ تھا، وتیرہ تھا۔ اس سلسلہ میں آخری روایت ایمان افروز، بڑی ہی دلچسپ، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے دھاری دار چادر اور ایک معافری چادر جو یمن کی بنی ہوئی ہوتی تھی وہ پہنے ہوئے ہیں۔ ان کا غلام اس نے بھی دھاری دار چادر پہنی ہوئی ہے اور معافری پہنی ہوئی ہے۔ یہ دونوں غلام اور مالک، اور غلام کے ہاتھ میں کافی ساری بڑی گٹھڑی ہے حساب کتاب کی۔ تو یہ روایت بیان کرتے ہیں عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب عقبہ میں سے، اور آپ کی بیعت کرنے والے مکہ مدینہ جانے سے پہلے کہ یہ مدینہ والے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے یہ پڑپوتے بیان کرتے، ان کا نام بھی عبادہ ہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ولید کے ساتھ جا رہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ،
تو ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس حالت میں جو بیان کی گئی، اور یہ بڑے غصے میں تھے۔ تو کہتے کہ میرے والد نے ان سے پوچھا کہ ابو الیسر کیا بات ہے، آپ بڑے غصے میں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں غصے میں ہوں کہ بنو حرام قبیلے کے فلاں بن فلاں شخص سے میں نے قرض لینا ہے، اور وہ شخص پریشان کر رہا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر رہا، تو اس لیے میں حالت غصہ میں جا رہا ہوں اسے قرض لینے کے لیے۔ کہتے جب یہ وہاں پہنچے، آواز دی، اس شخص کو معلوم ہوا تو وہ اپنی بیوی کی ڈولی میں چھپ گیا، باہر نہیں آ رہا۔ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ باہر تھا۔ ابو الیسر نے اس سے پوچھا کہ تیرا ابو کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ گھر میں ہیں، اور آپ کی وجہ سے اس طریقے سے وہ چھپ گئے۔ انہوں نے آواز دی کہ بھائی باہر آ جا، اب مجھے پتا چل گیا تو گھر میں ہے، اس طریقے سے چھپا ہوا۔ اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ باہر نہ آتے، باہر آئے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں بڑا تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، میں قرض اتارنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، تو میں اس لیے چھپ گیا کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو لہذا میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ بعض واقعاتاً حقیقتاً لوگ مجبور اور بے بس ہوتے ہیں، اور نیت ان کی قرض ادا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن وقت مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کو یہ شرمندگی ہوتی ہے۔ جو مستقل طور پر قرض لے کر کے ہڑپ کر جانے والے، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، احساس ندامت کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوتا۔ تو انہوں نے اس کو قسم دی کہ اللہ اللہ، اور اللہ کی قسم واقعی تو تنگ دست ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تنگ دست۔ پھر دوبارہ اس سے قسم لی اللہ، پھر اس نے دوبارہ قسم لی، پھر تیسری مرتبہ اس سے قسم لی، کہا تو واقعتاً ہی تنگ دست ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل جی میں واقعتاً ہی تنگ دست، میں یہ قرض کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اس کا قرض جو اس کے ذمہ تھا وہ معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ کہہ کر کے اس کو کہا کہ بھئی آپ کا حساب صاف ہو گیا، وہ حساب لے کر کے اس کو ختم کر دیا، کانٹے لگا دیے کہ آج کے بعد آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، یہ ہے میرے آبا اجداد، ان کی مثلیں لاؤ پیش کرو۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہی نہیں ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ میری آنکھیں دونوں پہ ہاتھ رکھے اور یہ میرے کان، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس دل میں اس حدیث کو یاد رکھا، اور پھر اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جا بھائی میں نے تجھے تیرا قرض معاف کر دیا اور اس کا حساب کتاب خالی کر دیا، بے باک کر دیا، اس پہ کانٹے لگا دیے کہ آج کے بعد آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ لوگ کامیاب گئے یا ناکام گئے؟ کیا انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارتیں دیں، یہ ان بشارتوں کو حاصل کر چکے یا نہیں؟
یقیناً یہ بشارتیں ان کو حاصل ہو چکی ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دینے والوں کو اور قرض لینے والوں کو سب کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھیں۔ قرض لینے والے بھی ان کے مشکور و ممنون رہیں، جیسے قرض مانگتے ہوئے منہ ٹیڑھا کر کے منت سماجت کرتے ہیں، ایسے ہی جب وہ قرض طلب کرنے آئے اس وقت بھی منت سماجت کریں اور یہی رویہ رکھیں کہ بھائی میں مجبور اور بے بس ہوں، آپ مجھ پر رحم کریں۔ آگے سے وہ رویے اختیار نہ کریں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا